احمد آباد سے جا رہا تھا وہ کی طرف، اور اس کا اڑتے ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا. کوئی 245 پیسنجر ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچی ہو، اور جو بھی اس میں خاندان تھے، جو تھے، ان کی ہماری سمپتھیز ہے. اللہ تعالیٰ رحم ہے. اس کے ساتھ پہلے میں چاہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو ڈالا ہے آج ہم یہ ہے اگر نہیں ہوتا ہمیں یہ سونا پڑا ہے. بہت اچھی چیز ہے، اچھی گورننس بننی چاہیے، بننے چاہیے، ہسپتال بننے چاہیے، لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے، مگر اس سے تو یہ سب چیزیں آپ کی کسی کام کی نہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سب کچھ ہے، گنڈولا بھی ہے، ہوٹل بھی ہے، سڑکیں بھی ہیں، مگر جن میں یہ سب بنی ہے وہ نہیں ہے. لوگوں کا ہوٹل والوں کا قرضہ ہے، لیا ہوا ہے، دکانوں نے قرضہ لیا ہوا ہے، اور ایک حادثے نے سارا خدا نخواستہ مٹی میں مل. تو اسی لیے بات جو پی ڈی پی کہتی ہے کہ جموں کشمیر کی جو سمسیا ہے، جس کو اٹل بہاری واجپئی جی نے سمجھا تھا، انہوں نے اتنے لیڈر تھے، اس کے باوجود نہیں سمجھے گئے پاکستان. ان کو ضرورت تھی کیا؟ باقی پرائم منسٹر بھی تھے، وہ بھی اپنی موجیں تھے، اپنا ایش پرائم منسٹر کے، مگر نہیں، ان کے دماغ میں سمجھ کہ جموں کشمیر ایک ایسی سمسیا ہے جس سے سب بھی پرائم ہوئے ہیں، ان کے وہ کہتے ہیں اگلے اور یہ پہلے ہے جنہوں نے سنجیدہ کوشش کی. بات کی جموں کشمیر اس ملک کا حصہ جواہر نہرو کا بڑا رول، مگر اس کے بعد سمجھے نہیں ہوئے جو معاملے تھے، اس میں اگر کسی پرائم منسٹر نے حل کرنے کی کوشش کی، اپنے چھوڑ کے اپنے رتبے رکھ کے اٹل بہاری واجپئی، اور یہ وجہ ہے چاہے کرگل کی جنگ ہو، چاہے پارلیمنٹ اٹیک ہو، اٹل بہاری کوئی جموں کشمیر کو پاکستان کو نہیں، انہوں نے کیا جو سب کام ایک حادثہ ہوا گاؤں میں، جس میں ہمارے کئی بچیاں ودوا ہو گئیں، کئی لوگ مارے گئے، جان دی گئی. اور کیا لگا ہمیں لگا کہ جموں کشمیر کو اور ملک جو اس کھڑا ہونا ہے. یہ لوگ چاہتے ہڑتال کو لگتا تھا. جب ہم ہڑتال جس پورے ملک میں درد تھا، ان کو لگا کہ کشمیری جو ہے
شامل ہے. ملک کے اندر غصہ ہمارے بچے ہوتے ہیں. اس کے بعد سے باہر ہم دیکھتے ہیں دکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ پتا نہیں. ایک ماں باپ نے جڑوا سے ایک ہی ان کی قبر گھر گزری ہو, ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ زندگی بھر آشیانہ آیا تھا لوگ, اس پہ جب شیرا اٹھ گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے, اس کی بیوی کے سر پہ شل گر گیا اور ماری گئی, تو اس پہ کیا اس کا ان کو اندازہ نہیں. میں کہنا چاہتا ہوں جو ہے یہ ہے جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان ڈھونڈنے کرنے نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی مفتی صاحب کشمیر حالات دار ہوا, وزیر اعظم بہری واجپئی جن کے وقت پہلی بار پاکستان کے جنرل مشرف نے کہا یونائٹڈ نیشن رکھو, آپ جو کشمیر کے لوگوں کو خوش کر لوگ کوئی بھی راستہ نکالیں گے. یہ واجپئی جی صاحب کی کبھی تھی. انہوں نے ہم نے کہا ہم جی لڑیں گے, چڑھائی کریں گے, اور ہوا جنگ. دیکھیے آج جنگ کا کرتے ہیں, کوئی شک نہیں. لوگوں کو ہم دیتے ہیں اور سب دیتے ہیں. غربت ہے, امیر سب سے امیر ہو جا رہا ہے, زیادہ غریب, اور ایسے میں ہم خربو رکھنا ہے کے لیے, اور یہی حال پاکستان کا جو چل خریدنے ہیں. جو پیسہ ہمارے اسپتالوں میں, ہمارے اسکول میں, ہمارے کالج میں, ہماری سڑک میں, ہمارے بجلی کے لیے خرچنا, وہ فوج کے اوپر, فوج کو دینے کے اوپر خرچ, ہمارا کیسے بڑھے گا؟ یہ جو کہ ہم سپر پاور بننا چاہتے ہیں, تو آپ میں جو اس اسے ہم سپر کرتے ہیں. اپنے کو میں ہمیشہ رکھا کہیں حال ہو جائے تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے ایجنڈا ہے, ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, امن کے لیے ہم پوری پارٹی محنت کرنے کے لیے تیار ہے. ابھی میں جیسے بتایا ایل جی صاحب کے پاس گئی, میں نہیں گئی ہوں, وہاں سے کبھی نہیں گئی, میرے اوپر بہت سی مشکلات آئی. میری مدر کو ای ڈی آفس بلایا, مجھے بلایا, پاسپورٹ کے مکان سے نکالا, میں کبھی نہیں گئی. مگر آج میں پہلی بار اس لیے گئی, میں سمجھتی ہوں جب پی ڈی پی کی جماعت کہتی ہے جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان ہونا چاہیے, وہ تب تک ممکن نہیں جب تک کشمیری پنڈتوں کا بھی اس میں رول نہیں ہو. اس لیے میں نے
ایل جی صاحب کو کشمیری پنڈتوں کے بارے میں ایک کھاتا دیا جس میں نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2 اسمبلی سیٹیں کشمیر میں زمین پہ ریزرو ہونی چاہیے، نامنیشن نہیں چلے گا، تاکہ کشمیری پنڈت آئے کشمیر میں وہاں الیکشن لڑے کے ساتھ بیٹھے مسلمان میرا ایم ایل اے جیسے ہوتا تھا، ہنڈو ہوتا تھا، ہوتا تھا، ہمارا کشمیری پنڈت ہمارا بنے آنا جڑ جائے اور اس میں امن پہل ان کو بولا نہیں آرمی سی آر پی مگر والے کیوں ہم چاہتے کسی طریقے سے کشمیر میں امن پر امن جو پبلک سے ابھی وہاں کی کانسٹیٹیوشن کا اس کا نہیں ماں کو اس کو کھلانا پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا اس کو باہر یہ جو زخم دے تو یہ زخم کیسے بھریں گے کشمیریوں کے جب آپ اس طرح کے زخم دو گے اس طرح سے دائیں بائیں لوگوں کو پکڑ کے نوجوانوں کو پکڑ کے پی ایس اے لگاؤ گے تو کیسے چلے گا یہ سب سے ایک لڑکا ہے وہ 3 سال آلریڈی جیل میں تھا 2020 میں اس کو چھڑایا پھر پکڑا پہلگام کا حادثہ لگایا شادی وہ کیا بن کے گا یہ کہتی ہے کہ جیلوں کے دروازے کھولو کشمیریوں نے ایک قدم آیا ہے آپ بھی ایک قدم بڑھاؤ مگر وہ قدم اس طرح نہیں بڑھے گا آپ نوجوانوں کی پکڑ دکڑ کرو گے دن پہ ڈالو گے بزنس مینس کیا کبھی این آئی اے کبھی ایس آئی اے کبھی ایس آئی اے پتہ نہیں کبھی اے سی بی کبھی پتہ نہیں کیا کیا سی بی آئی اور پھر نوجوانوں کو پکڑو بات مت کرو ابھی یہاں شمیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے آل انڈیا پوری لیول پہ آپ کو لگتا ہے پروٹیسٹ کرنے دیں گے آپ کو کون دے گا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نہیں کرنا ہے مجھے یاد ہے جب یہاں نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی 2008 سے 14 تک وہ کوئی سنڈے نہیں ہوتا تھا جب حق صاحب پروٹیسٹ نہیں کرتے تھے کپوارہ میں پانی کے لیے بجلی کے لیے اگر آپ سب لوگ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں انڈیویجول پرابلمز پہ 50 لوگ 100 لوگ لے کے پروٹیسٹ کریں گے کسی چیز کے لیے اس کے بعد ہماری سوشل میڈیا ٹیم کو اس کا ویڈیو بھیجیں گے اس کا ایک پبلسائز ہو جائے گا تو لوگوں کو لگے گا ہمارے لیے کوئی نکل رہا ہے کہ آپ انتظار کرو گے اب بڑا ایک پروٹیسٹ کریں گے وہ نہیں ہوگا جب جتنی مضبوط پی ڈی پی ہوگی اتنا مضبوط جموں کشمیر کا امن ہوگا یہ بات یاد رکھ لو کیونکہ ہمارا فائدہ امن میں ہم اپنا فائدہ امن میں دیکھتے ہیں میں نہیں کہوں گی فاروق صاحب کو بولا وہ پہلے بھی بولتے تھے بم ڈالو ادھر بالا کوٹ سے زیادہ حملہ کرو دوسرے صاحب ان کے چھوٹے صاحب نہیں جی وہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو لون نہیں دینا چاہیے پانی بند کرو کیونکہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب آپس میں حالات خراب ہوں گے جنگ ہوگی تو دیکھیے یوکرین اور روس کی جنگ کتنے سالوں سے چل رہی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے چل رہی ہے غازہ میں کتنا ظلم چل رہا ہے مگر جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو 4 دن کے اندر ہی کیوں امریکہ کو انٹروین کرنا پڑا کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ سب سے زیادہ خطرناک جنگ ثابت ہوگی یہ نہ صرف جموں کشمیر تو ڈوب ہی جائے گا ہم تو گھاس ہیں ہم تو مٹی جائیں گے نیچے 2 پہلوانوں کی دنگل میں مگر پورا ملک پورا خطہ پورا دنیا اس کی آڑ میں آ جائے گا کیونکہ نیوکلیئر پاور دونوں ہیں نیوکلیئر بٹن تک ہاتھ پہنچانے میں غصے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس لیے پی ڈی پی کا زیادہ رول بنتا ہے اس لیے کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم امن چاہتے ہیں ہم ریکنسیلیشن چاہتے ہیں ہم بات چیت چاہتے ہیں اس کے علاوہ میں دوسرا اپنے جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ صاحبان آئے ہیں ان کی بہت شکر گزار ہوں آپ نے بڑے مشکل وقت میں الیکشن لڑا مگر اب آپ کو ایک تو جو اگلا الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کو کم سے کم 200 ڈیلیگیٹ بنانے یعنی 200 ممبرشپ کرنی پڑے گی اس کو 200 سمجھ رہے ہیں آپ میری بات 200 کاپیز تاکہ اگر آپ کے 200 ڈیلیگیٹ ہو کانسٹیٹوئنسی میں اگر کل کو الیکشن ہو جاتے ہیں پنچایت کے اور دوسرے جتنے بھی یہاں لوگ ہیں پنچ سرپنچ وارڈ
DDC آپ سب نے لڑنا ہے. میں کسی کی نہ نہیں سننا چاہتی اس میں. مجھے کیونکہ آپ سب لوگ الیکشن لڑ چکے ہیں, MLA کا الیکشن لڑ چکے ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں, ان کو بھی لڑنا چاہیے. جنہوں نے الیکشن نہیں بھی لڑے, جو ہمارے پرومیننٹ لوگ ہیں, ان کو بھی وارڈ لڑنا چاہیے, ان کو بھی پنچایت لڑنی چاہیے, سرپنچ لڑنا چاہیے, DDC لڑنا چاہیے. یہ اس طرح چھوڑنا نہیں چاہیے. تیسرا جو جوائننگ ہے, جوائننگ دفتر میں مت کرو. جو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر جا کے وہاں جوائننگ کرو, اس کے محلے میں جا کے جوائننگ کرو. ہمارے سری نگر میں بھی عادت ہے, لوگ آ جاتے ہیں, ان کو مالا پہناتے ہیں, ختم بات. ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی میں ہے. مگر جب آپ جگہ جائیں گے, محلے میں جاؤ گے, 10 لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آج اس نے یہ فلانی جماعت جوائن کی ہے. ایک مالا پہنی تو اس کے بعد ایک مالا پہ ہی اس کا یہ رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویمن ونگ ہے, مجھے معلوم ہے ایک دم سے آپ کچھ نہیں کر سکتے, مگر کم سے کم ہر کانسٹیٹوئنسی میں ایک زون کے لیے ایک لیڈی کم سے کم اس کا نام دے دیجیے. جب تک آپ ویمن اور یوتھ اس کو, اور بہت اچھا ہوتا ہے, میں ادیتی کو بولنا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں ادیتی, یہ جو یوتھ ہے یہ تو خالی لڑکوں کا نہیں ہوتا ہے. ہماری جنرل سیکرٹری یوتھ لیڈی کیوں نہ ہو, لڑکی کیوں نہ ہو, کم سے کم وہ لڑکیوں میں کام کرے گی. ہماری یوتھ میٹنگ ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, تو لڑکیاں یوتھ نہیں ہے کیا؟ لڑکیوں کو بالکل اگنور کرتے ہیں ہم. تو اس لیے یہ انجم فاضلی جی ہیں, ان کو آپ بھیج دیجئے. میں نے آج سب اب تمام MLAs, یہ جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے آپ سب MLA بن جائے, کینڈیڈیٹس کے گروپ بنائے ہیں تاکہ آپ جو ہے میرے ساتھ گروپ میں ان ٹچ رہیں. باقی ڈیولپمنٹ تبھی ہوگی جب امن ہوگا. امن تبھی ہوگا جب ہم یہ جو جنگجو مینٹالٹی ہے اس سے باہر نکل آئیں گے, کہ یہ جو سب کچھ ہم زور پہ کریں گے وہ نہیں ہوتا ہے. ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے, بہت خوبصورت ملک ہے. یہاں غربت بہت ہے, افلاس بہت ہے. وہاں ان کا حال تو اور ہی زیادہ برا ہے. وہاں تو وہ ورلڈ بینک ہو, IMF ہو, دوسرے ہو, تیسرے ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, ان سے لون لے کے وہاں کا ملک چلتا ہے. پر ہمارا ملک کافی بہتر حالات میں ہے. مگر اگر اسی طرح ہم جنگ میں پھنسے رہے, کیونکہ جموں کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے, اور یہ تب تک رہے گا جب تک آپ واجپئی جی کی پالیسی کو اڈاپٹ نہیں کرو گے. اور واجپئی جی کی پالیسی جموں کشمیر کے لوگوں کو انسانیت کی نظر سے دیکھو, جنگجو کی نظر سے مت دیکھو, سیکورٹی کی نظر سے مت دیکھو, اور ان کی سمسیا کا سمادھان نکالو. یہ جیلوں کے دروازے کھول دو. اگر کشمیری ایک قدم چلا ہے, آپ 2 قدم چلو اس کی طرف. میں بار بار کہتی ہوں, جب سارے ملک کی لیڈرشپ کشمیر آئی تھی اور علیحدگی پسندوں کے دروازے پہ گئی تھی, تب لگا تھا علیحدگی پسندوں کو ہم بڑے طاقتور ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے بات چیت کی. اور اس کے بعد جب دروازے بند کیے, نتیجہ اس کا بہت برا ہو گیا. پورے ملک میں غلط میسج چلا گیا. آج دلی میں جو سرکار بیٹھی ہے, میں ان سے بھی کہنا چاہتی ہوں, آج کشمیری نے اپنا دل کھول دیا ہے. آپ اپنے دروازے اس پہ بند مت کرو یہ سوچ کے ہمارے پاس PSA ہے, ہمارے پاس UAPA ہے, ہمارے پاس فوج ہے, ہمارے پاس CRP ہے, ہمارے پاس ڈنڈا ہے, ہم اسی سے جموں کشمیر کے لوگوں کو قابو کریں گے. نہیں, اگر کشمیری نے دل کھولا ہے تو اس دل میں اپنی جگہ بناؤ, اور وہ جگہ تبھی بنے گی جب آپ یہ جو ایک اپنے ٹف پالیسی اپنائی ہے اس کو ختم کرو گے. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں, آپ آئے, بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں. میں امید کرتی ہوں یہاں سے جا کے 200 ڈیلیگیٹ ہر کینڈیڈیٹ, اور الیکشن کے لیے پنچایت, DDC, یہ وارڈ میونسپل الیکشن کے لیے تیاری کریں گے. اور اس کے بعد یہاں ساری ہماری یہ لیڈرشپ بیٹھی ہے, آپ جب چاہیں یہ آ جائیں گے, اور جب میری بھی ضرورت ہوگی میں بھی آ جاؤں گی. بہت بہت شکریہ.